آج کی ویڈیو تھوڑی سی منفرد ہے۔ آپ کے موٹر سائیکل کا جب انجن ہونے والا ہوتا ہے، مطلب جب انجن کمزور ہو جاتا ہے تو وہ سلنسر سے سفید دھواں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو انجن کا آئل ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قادری آٹوز کی طرف سے سر مختار احمد کا آپ کو سلام۔ کیسے ہیں دوستو؟ ٹھیک ہیں؟ آج کی ویڈیو تھوڑی سی منفرد ہے، وہ اس حوالے سے کہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے موٹر سائیکل کا جب انجن ہونے والا ہوتا ہے، مطلب جب انجن کمزور ہو جاتا ہے، اس کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ایک تو وہ سلنسر سے سفید دھواں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو انجن کا آئل ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں ایک تو آپ کے انجن کا جو آئل ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلتا، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ موٹر سائیکل کی ایوریج جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کا سلنسر جو ہے اس کے اندر بھی کاربن آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے پھر اگلے جو نقصانات ہیں وہ بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ تو موٹر سائیکل کا جو زور لگانے کی جو پاور ہوتی ہے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے، پریشر کم ہو جاتا ہے تو وہ پھر زور بھی کم لگاتا ہے۔ تو جیسے وہ زور کم لگائے گا تو صاف ظاہر ہے اس کی ایوریج جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوگی، آپ کی موٹر سائیکل جو ہے وہ پیٹرول جو ہے وہ زیادہ کھائے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں پھر ضرورت پڑتی ہے کہ ہم انجن کا کام کرواتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو اس حوالے سے ہے کہ اگر آپ انجن کروانے جاتے ہیں تو کس صورت میں آپ کو کتنے سامان کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی نئی موٹر سائیکل ہے، نئی بائک ہے، وہ سال، 1.5 سال، 2 سال چل گئی ہے، تو اس کے بعد اگر اس کا انجن کمزور ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ کمزور ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ اس کا کام نہیں کرواتے، زیادہ عرصہ چل جاتی ہے، تو پھر اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ ہم آپ کو آج سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ اگر میکینک کے پاس جا کے کام کروانے کے لیے لے کے جاتے ہیں بائک کو، تو اکثر ہمارے جو میکینک بھائی ہیں، میکینک حضرات ہیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ مٹھا مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے دے دیں جی، ہم آپ کو جو ہے آپ کا انجن کر کے دے دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات وہ چیزیں اس میں کم ڈلنی ہوتی ہیں لیکن وہ بل زیادہ کا بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو چند چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے کہ ہماری بائک جو ہے وہ کس صورت میں پہنچ چکی ہے، اس کی حالت کتنی خراب ہو چکی ہے، اس کے مطابق کون کون سا سامان جو ہے وہ اس میں ہم ڈالیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو بیسیکلی سٹارٹ میں اگر جب انجن کمزور ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات صرف اور صرف اس کے رنگ ڈالنے سے ہی اس کا انجن ٹھیک ہو جاتا ہے، خالی جو رنگ ہوتے ہیں وہ ہی ڈاؤن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم زیادہ عرصہ رنگ نہیں چینج کرتے تو پھر اس کے بعد پھر رنگ اور پسٹن دونوں ڈالنے پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اور زیادہ دیر سے میکینک کے پاس جاتے ہیں تو پھر سلیپ خراب ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو اس کا سلیپ ہے اس کا بھی کام کروانا پڑتا ہے، اس کا جو بور ہے وہ اس سے اگلے نمبر پہ اس کو لے جانا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ اگر وہ آخری نمبر پہ پہنچ چکا ہے تو پھر ہمیں یا سلیپ لگوانی پڑتی ہے یا سلنڈر چینج کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہمیں تبدیل کرنی پڑتی ہے۔ تو میں آپ کو انشاءاللہ آج سٹیپ بائی سٹیپ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتاؤں گا، تاکہ آپ کو رہنمائی مل سکے اور آپ اس کے مطابق جو ہے اپنا کام کروا سکیں اور آپ کے زیادہ پیسے جو ہیں وہ ضائع نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ شروع میں جب میکینک کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ کے موٹر سائیکل کو ابھی تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں، اس نے ابھی دھواں دینا شروع کیا ہے، یا ابھی انجن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا آئل کم کرنے لگتا ہے، تو اس وقت آپ کو صرف یہ رنگ ڈلوانے کی ضرورت پڑتی ہے، جو پسٹن کے رنگ ہوتے ہیں۔ اس سے ہی آپ کا جو انجن ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ آئل جو کم ہو رہا ہوتا ہے وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ 1000 کلومیٹر 1200 کلومیٹر چلا کے اس کا آئل چینج کریں گے تو وہ پورا ہی نکلے گا۔ تو یہ اس کے رنگ ہو گئے، یہ مختلف کمپنیز کے ہیں رنگ، یہ آپ کو کراؤن لفان اور ساز کمپنی میں 200 روپے میں ملتے ہیں، اور یہ ISH میں 250 روپے کے ملتے ہیں۔ اس کے بعد رنگ اور پسٹن سیٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ پسٹن ہے، پسٹن کے ساتھ ہی جب آپ رنگ پسٹن سیٹ لیتے ہیں تو پسٹن کے ساتھ ہی آپ کو رنگ بھی ملتے ہیں، اس کی جو ایک پن ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ہی ہوتی ہے، اور اس کے جو لاک ہوتے ہیں یہ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ پورا مکمل سیٹ ہوتا ہے رنگ پسٹن سیٹ۔ تو جب آپ رنگ پسٹن ڈلواتے ہیں تو بعض اوقات تو آپ کو جو سلیپ ہے اس کا بور نہیں کروانا پڑتا، جس نمبر پہ آپ کی پہلے سلیپ چل رہی ہوتی ہے اسی نمبر کے ہی آپ رنگ پسٹن لے کے تو وہ ڈالیں تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر یہ زیادہ آپ نے دیر کر دی ہے تو پھر رنگ پسٹن مثال کے طور پہ آپ کا پہلے سٹینڈرڈ سائز کا چل رہا ہے 0 نمبر کا، تو پھر آپ کو سلیپ کے اندر کھرادیے کے پاس لے جا کے اس کے اندر بور کروانا پڑتا ہے، اور اس سے جو اگلا نمبر ہوتا ہے مطلب 50 نمبر، پھر اس کا بور کروا کے تو آپ کو 50 نمبر کا رنگ پسٹن ڈالنا ہوتا ہے۔ اگر پہلے 50 نمبر پہ چل رہا ہے تو پھر 100 نمبر کا ڈالنا ہوتا ہے۔ تو یہ رنگ پسٹن کے اگر ریٹ کی بات کریں
تو یہ کرون لفان کمپنی کا جو ہے یہ اس وقت اس کا ریٹ 650 روپے ہے، اور اسی طرح اگر آپ ISH کمپنی کا ڈالتے ہیں ملیشیا کا تو اس کا ریٹ اس وقت 850 روپے ہے، اور اگر آپ ہونڈا اٹلس کمپنی کا ڈالتے ہیں تو اس کا ریٹ اس وقت 1450 روپے ہے۔ اس کے بعد دوستو اگلی آئٹم آ جاتی ہے سلنڈر کی، جس کے اندر رنگ پسٹن چلتا ہے۔ یہ آپ کے انجن کا سلنڈر ہے۔ یہ ہونڈا CD70 کا جو ہے وہ 72 CM3 کا ہوتا ہے، اور جو چائنا بائکس ہیں ان کا 78 CM3 کا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے کو چینج ہو کے نہیں لگ سکتے۔ 70 کو جو ہے وہ 72 CM3 لگے گا، اور چائنا کی بائک کو 78 CM کا لگے گا۔ وہ آپ کی بائک کا جو پہلے ہوتا ہے اس کے اوپر نمبر لکھا ہوتا ہے یہاں پہ، تو وہی آپ نے لینا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ بعض اوقات جو اس کی سلیپ ہے وہ اگر 100 نمبر پہ پہنچ گئی ہے، 100 نمبر پہ پہنچ گئی ہے، اور آپ اس میں سلیپ نہیں لگوانا چاہتے 0 نمبر کی، اور آپ 0 کا ہی سلنڈر ڈالنا چاہتے ہیں، تو یہ بیسٹ آپشن ہے، کیونکہ یہ کمپنی کی سلیپ لگی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہم خرادیے سے بعد میں سلیپ لگواتے ہیں اس سے یہ زیادہ عرصہ چلتی ہے، جیسے جین میں زیادہ عرصہ چلتی ہے۔ تو اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو یہ آپ کو ملے گی 1800 روپے میں۔ یہ سلنڈر جو ہے یہ 1800 روپے میں ملے گا۔ یہ تو تھا ہمارا جو سلنڈر ہے اس کا سامان، یعنی اگر آپ شروع میں کام کرواتے ہیں تو خالی رنگ ڈالنے سے بھی آپ کا کام چل سکتا ہے، اگر تھوڑی دیر بعد کریں گے تو پھر رنگ پسٹن، اور اگر اس کے بعد اگر آپ کو سلنڈر چینج کرنا پڑتا ہے یا اس میں سلیپ لگانی پڑتی ہے تو وہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آ جاتا ہے وال سیل کا۔ یہ وال سیل جو ہے یہ خراب ہو جائیں تب بھی موٹر سائیکل جو ہے وہ آئل جو ہے وہ اٹھانا شروع کر دیتی ہے، انجن کا آئل کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے رنگ اور پسٹن ٹھیک ہوتے ہیں لیکن انجن کا آئل پھر بھی کم ہو رہا ہوتا ہے، تو بعض دفعہ یہ جو سیلیں ہوتی ہیں یہ خراب ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے آپ کا جو آئل ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو انجن نہیں کروانا پڑتا، رنگ نہیں ڈالنے پڑتے، پسٹن نہیں ڈالنا پڑتا، بلکہ صرف یہ سیلیں چینج کرنی پڑتی ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سیلوں کے ساتھ ساتھ جو وال ہوتے ہیں یہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی موٹر سائیکل جو ہے وہ دھواں چھوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا والز کا، یہ 72 CM اور 78 CM دونوں کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، ہونڈا CD70 کے علیحدہ ہوتے ہیں اور چائنا 70 کے علیحدہ ہوتے ہیں۔ اور اگر ان کی قیمت کی بات کریں تو یہ آپ کو ملیں گے 380 روپے میں۔ اب جب آپ انجن کا یہ کام کروا لیتے ہیں رنگ اور پسٹن کا یا وال کا، اس کے بعد اس کی ایک مین آئٹم آ جاتی ہے ٹائمنگ چین، اور اس کے ساتھ جو اس کا گوڈ سیٹ ہوتا ہے جس کے اوپر یہ ٹائمنگ چین چلتی ہے۔ تو بعض دفعہ ہم کو یہ چیزیں بھی چینج کرنی پڑتی ہیں۔ آئل جب آپ لیٹ چینج کرتے ہیں یا آپ کا انجن میں آئل اس رنگ پسٹن ڈاؤن ہونے کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے تو اس کا پھر اثر جو ہے وہ انجن کے سبھی حصوں پہ پڑتا ہے، تو جو ٹائمنگ چین ہوتی ہیں ان پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے، تو اس سے آواز آنی اور شور آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیونکہ سٹارٹ میں جب شور آنا شروع ہوتا ہے تو مسئلہ تو کوئی نہیں ہوتا، صرف شور ہی ہوتا ہے، وہ آپ کو اریٹیٹ کرے گا۔ تو اگر آپ نے وہ شور بھی کم کرنا ہے، ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ ٹائمنگ چین اور یہ گوڈ کا سیٹ یہ بھی آپ کو ساتھ میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ تو اگر ان کی قیمت کی بات کریں تو یہ ٹائمنگ گوڈ کا اس وقت ریٹ 180 روپے ہے، اور ٹائمنگ چین کا اور گوٹوں کا 80 روپے ہے۔ خیر تو یہ سیٹ مطلب 250-60 روپے کا ہے، تو اگر یہ آپ ساتھ میں چینج کر لیتے ہیں تو آپ کے انجن کا جو شور ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس میں آپ کو ISH کمپنی کا جو ہے وہ مل جائے گا 350 میں، اور اگر آپ اس میں ہونڈا اٹلس کا جینین اگر ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ملے گا 625 روپے کا سیٹ، ٹائمنگ چین اور 2 اس کے ساتھ گوٹیں ہوتی ہیں، تو یہ مکمل سیٹ آپ کو ملے گا 625 روپے کا۔ کراؤن لفان کا بھی اچھا ہے، ISH کا بھی اچھا ہے، اگر آپ نے کم قیمت میں چلانا ہے تو یہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں، آپ نے لازمی ہونڈا اٹلس جینین کا ڈالنا ہے تو پھر وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد آ جاتا ہے موٹر سائیکل کا آئل پمپ۔ آئل پمپ کی مثال اسی طرح ہی ہے جس طرح انسان کا دل ہے۔ انسان کے دل نے پورے جسم میں خون سپلائی کرنا ہوتا ہے، اگر یہ رک جائے یا اس میں کلاٹ آ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کیا مسائل جو ہیں وہ بندے کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہی جو موٹر سائیکل کا آئل پمپ ہے اس کا بھی بالکل وہی کام ہے، اس نے بھی انجن کے پورے ہر حصے میں آئل کی سپلائی جو ہے وہ اس کے ذمہ ہوتی ہے، اس نے پورے انجن میں جو ہے آئل پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر یہ رک جاتا ہے، یہ بند ہو جاتا ہے یا یہ ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو صاف ظاہر ہے آئل جو ہے وہ آگے تھرو نہیں ہوگا، آئل اگلے حصوں میں نہیں جائے گا، تو اس سے آپ کا انجن جو ہے وہ جلدی خراب ہو جائے گا، اور بعض دفعہ تو انجن سیز بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بھی چیک کروانا ضروری ہوتا ہے جب آپ کا یہ مسئلہ بنتا ہے انجن کا، آپ کام کروانے جاتے ہیں تو آئل پمپ جو ہے یہ بھی ضروری آئٹم ہے۔ آپ نے مکینک سے کہہ کہ اس کو بھی چیک کروانا ہے کہ یہ صحیح کام کر رہا ہے، اگر یہ صحیح کام کر رہا ہے پھر تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مکینک کہتا ہے کہ یہ کام صحیح نہیں کر رہا، انجن کی جو آئل سپلائی کرنے کا جو پریشر ہے وہ اگر کم آ رہا ہے تو پھر یہ آپ نے لازمی چینج کروا لینا ہے۔ یہ تھوڑے سے پیسوں کی آئٹم ہے لیکن اس سے آپ کا انجن جو ہے وہ زیادہ عرصہ تک چلے گا، کیونکہ آئل جو ہے وہ ہر حصے میں پہنچے گا تو صاف ظاہر ہے وہ کام بھی اچھے سے کرے گا۔ اور اگر ہم اس کی قیمت کی بات کریں تو اس کی قیمت 250 روپے ہے آئل پمپ کی۔
اس کے بعد یہ آ جاتی ہے آئل پمپ کی گراری. بعض دفعہ یہ بھی ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس کے اندر بش لگا ہوتا ہے، یہ سلپ ہو جاتا ہے، تو یہ اپنا جو گھومنے والا اس کا کام ہوتا ہے وہ سلو ہو جاتا ہے، سلپ کرتی رہتی ہے پوری مطلب رفتار سے. وہ جو آئل پمپ ہے اس کو یہ پوری سپیڈ نہیں دیتی، تو جس وجہ سے آئل کی سپلائی جو ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. تو اس کو بھی بعض اوقات ساتھ میں بدلنا پڑ جاتا ہے. تو اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو یہ 120 روپے میں آپ کو ملے گی. اس کے بعد یہ ٹائمنگ گراری آ جاتی ہے، اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے بعض اوقات. اس کے اگر جو دندے ہیں، جس طرح گراری سیٹ خراب ہو جاتا ہے اسی طرح اس کو بھی پرابلم آ سکتی ہے، تو یہ بھی چینج کرنی پڑ جاتی ہے. اگر یہ آپ کو چینج کرنی پڑے تو اس کی قیمت 90 روپے ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کو اس کا ایک ٹینشن راڈ پمپ ہوتا ہے. اس نے جو ٹائمنگ چین ہے اس کو اس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو اس کی اگر قیمت کی بات کریں تو یہ 120 روپے کا مکمل سیٹ ہوتا ہے. اس میں ٹینشن راڈ ہوتا ہے، اس کے اندر سپرنگ بھی ہوتا ہے اور ٹینشن ربڑ بھی ہوتی ہے. یہ 3 پیس کا سیٹ ہوتا ہے اور اس کی 120 روپے قیمت ہے. یہ بھی بعض کا ڈالنا پڑتا ہے. اگر یہ لوز ہو جائے تو اس وجہ سے بھی جو آپ کا ٹائمنگ چین ہے وہ بھی آواز کرتا ہے. بعض دفعہ ٹائمنگ چین آپ کا ٹھیک ہوتا ہے، اس کی جو پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اس کا پاور کم ہو جاتی ہے، اس وجہ سے آواز آتی ہے. تو یہ اگر آپ چینج کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی آواز جو ٹائمنگ چین کی آواز ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ٹائمنگ چین نہیں چینج کرنا پڑتا. اچھا، جب آپ یہ ہیڈ سلنڈر کا کام کروا رہے ہوتے ہیں تو صاف ظاہر ہے ٹائمنگ چین وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جب کھلتی ہیں تو جو میگنٹ پلیٹ ہوتی ہے اس کے میگنٹ پلیٹ کے اوپر ایک رنگ ہوتا ہے جس کو او رنگ بھی بولتے ہیں، او رنگ چھلے بھی بولتے ہیں. تو یہ بھی بعض دفعہ وہاں سے اگر لیکیج ہونی شروع ہو جائے تو یہ بھی چینج کرنے پڑتے ہیں. اس کے ساتھ یہ میگنٹ کی سیل ہوتی ہے، ساتھ میں میگنٹ پلیٹ کے پیچ ہوتے ہیں. یہ مکمل سیٹ ہوتا ہے اور اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو یہ 100 روپے میں آپ کو ملے گا پورا سیٹ. دوستو اس کے بعد یہ ہوتی ہیں راکڑ چڑیاں، اس کو بولتے ہیں. بعض دفعہ ان میں بھی پرابلم آ جاتی ہے. اصل میں ساری پرابلم جو ہیں وہ انجن کے آئل لیٹ چینج کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو اگر تیل کی سپلائی صحیح نہیں جا رہی ہوتی یا وہ آئل زیادہ عرصہ چل جاتا ہے تو اس میں کاربن آ جاتا ہے، اس میں کچرے آ جاتے ہیں، تو وہ باقی چیزوں کو ڈیمیج کرتا ہے. تو یہ چڑیاں جو ہیں یہ خراب ہو جاتی ہیں. ان کا کام جو ہے راکڑ چڑیوں کا، یہ جو وال ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائے ہیں ان کے اوپر انہوں نے باری باری جو ہے ان کو اوپر نیچے پمپ کرنا ہوتا ہے. تو یہ اگر گھس جائیں یا ان میں جھریاں آ جائیں تو اس سے بھی آپ کا جو سلنڈر کے اوپر جو ہیڈ ہے اس سے آواز آتی ہے، شور آتا ہے، اور وہ جو وال ہیں ان کو صحیح طریقے سے یہ پھر اپنی ٹائمنگ کے ذریعے کنٹرول نہیں کر سکتا. تو یہ آپ کو چینج کرنی پڑتی ہیں. اور اگر ان کی قیمت کی بات کریں تو یہ 250 روپے کی ہیں. ان کے ساتھ یہ ہوتی ہے کیم، جس کے ذریعے انہوں نے راکڑ چڑیوں نے ورک کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے بیرنگ وہ ہوتے ہیں 2. تو میں ایک سیکنڈ آپ کو کھول کے دکھا دوں. یہ ہے جی اس کی کیم، اس کے ساتھ بیرنگ بھی ہوتے ہیں. تو اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو یہ ملے گی آپ کو 600 روپے کی. آپ کو ساری چیزیں دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ انجن میں کون کون سی چیزیں لگتی ہیں اور کس مرحلے پہ کن کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ انجن کروانے جائیں تو سبھی کی ضرورت پڑ جائے. بعض چیزیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک نکلتی ہیں، ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بعد اگر یہ آپ صرف ہیڈ اور سلنڈر کا کام کرواتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہاف کٹ کی ضرورت پڑے گی، جس میں سلنڈر جین ہوتا ہے، ہیڈ گیس کٹ ہوتا ہے اور کچھ باقی جین ہوتے ہیں. تو اس کی قیمت 150 روپے ہے. اسی طرح اگر آپ پورا انجن کھلوا دیتے ہیں، مکمل انجن کھل جاتا ہے کسی وجہ سے، تو پورے جین کٹ کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. تو پوری جین کٹ جو ہوتی ہے اس کا ریٹ 200 روپے سے لے کے 250 روپے تک ہوتا ہے. مختلف کمپنیوں میں مختلف ریٹس ہیں. اس کے بعد اگر آپ کی کلچ پلیٹیں ڈاؤن ہو گئی ہیں، یہ بھی پرابلم آئل لیٹ چینج کرنے کی وجہ سے یا موٹر سائیکل کا انجن زیادہ عرصہ چل جانے کی وجہ سے ہوتی ہے یہ پرابلم. اس کے لیے کیونکہ انہوں نے زور لگانا ہوتا ہے تو ایک وقت کے ساتھ انہوں نے چلنا ہوتا ہے اور کچھ عرصے بعد پھر یہ کمزور ہو جاتی ہیں، گھس جاتی ہیں، تو پھر ان کو بھی چینج کرنا پڑ جاتا ہے. تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کلچ پلیٹ آپ ڈبے سے دیکھ لیں ان کی شکل کیسی ہوتی ہے. انہوں نے آپ کی موٹر سائیکل کو پاور دینی ہوتی ہے، اسی سے سپیڈ پکڑنی ہوتی ہے، اسی نے زور کھینچنا ہوتا ہے پوری آپ کے جو موٹر سائیکل پہ ہے. یہ جی 2 ہوتی ہیں کلچ پلیٹیں، اس کے اوپر یہ فائبر سا لگا ہوتا ہے، اور یہ ہوتی ہیں اس کی پریشر پلیٹیں. یہ لوہے کی ہوتی ہیں. 2 کلچ پلیٹیں ہوتی ہیں، 2 پریشر پلیٹیں ہوتی ہیں. یہ 2 پیس کا سیٹ ہوتا ہے. تو اگر ان کی قیمت کی بات کریں تو مختلف کمپنیز میں ان کے مختلف ریٹ ہیں. 200 روپے سے لے کے ہونڈا اٹلس کی جو جینین ہے وہ 800 روپے کی ہیں، اور جو ساز کمپنی کی یا کرون فن کمپنی کی ہے وہ 200 روپے کی ہیں. اسی طرح جو پریشر پلیٹ ہے وہ 150 روپے سے لے کے 300 روپے تک ان کا ریٹ ہے. تو یہ آپ کو ٹائمنگ چین اور گوٹوں کے بعد
ان کا بتا دیا، کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ کا، کیونکہ اگر یہ کمزور ہوں گی تو ایک تو آپ کی موٹر سائیکل پورا لوڈ نہیں کھینچے گی. جب آپ ایک سواری بٹھا کے یا ایک ڈرائیور اس کو چلا رہا ہے تو وہ کچھ ٹھیک چلے گی. جب آپ اس کے اوپر 2 یا 3 سواریاں بٹھائیں گے تو پھر وہ آپ کا جو ہے سپیڈ نہیں پوری کرے گی، وہ اور ساتھ میں آپ کا پیٹرول کا جو خرچہ ہے وہ بھی زیادہ کرے گی. تو اس کے لیے آپ کو ساتھ میں یہ بھی تبدیل کرنی پڑ سکتی ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں ایک اور چیز، کون راڈ، کنڈکٹنگ راڈ بھی اس کو بولتے ہیں. یہ کرینک اور پسٹن کو آپس میں جوڑتا ہے، اس لیے اس کو کنڈکٹنگ راڈ کہتے ہیں. جب پسٹن ورک کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے کرینک جو ہے وہ گھومتی ہے اور اس سے پورا انجن جو ہے وہ گھومتا ہے. یہاں سے آپ اس کی پوری شکل دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے کنیکٹنگ راڈ تو اس سے آپ کے انجن میں ٹک 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 کی آواز آتی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ جو ہے وہ چینج کرنا پڑتا ہے. اور اگر اس کی قیمت کی بات کریں تو آج کل اس کا ریٹ 750 روپے ہے کراؤن لفان کمپنی میں. اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کی جو مین کرینک ہے اس کے بیرنگ. یہ 6304 نمبر ہوتا ہے اور یہ ایک انجن میں ایک کرینک میں یہ 2 لگتے ہیں، 2 پیس، 2 بیرنگ فٹ ہوتے ہیں. یہ بھی آئل لیٹ چینج کرنے کی وجہ سے پرابلم ہے، یعنی بیرنگ خراب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ شور کرتے ہیں انجن میں، ان میں پلے آ جاتی ہے تو پھر آپ کو یہ بھی بدلنے پڑتے ہیں. اور اگر ان کی قیمت کی بات کریں تو یہ 2 بیرنگ آپ کو ملیں گے 500 روپے کے. ایک بیرنگ کی قیمت 250 ہے. یہ آپ نے دونوں ہی چینج کروانے ہوتے ہیں، کوئی رسک نہیں لینا کہ ایک چینج کر لیں اور ایک رہنے دیں، دونوں کا چینج کرنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد دوستو چھوٹی چھوٹی اور چیزیں آ گئی، سیل کیٹ وغیرہ آ گئی، اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. جو انجن کی باقی 5 سیلیں ہوتی ہیں، میگنٹ سیل، گیئر سیل، کلچ برم کی سیل، گراری شافٹ کی سیل اور کیک کی سیل، وہ ایک نارمل سی آئٹم ہے، اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں گیئر گچھا آ جاتا ہے، گیئر کی گراریاں آ جاتی ہیں، گیئر شافٹ آ جاتی ہے، کک سپنڈل آ جاتا ہے. انجن کی کافی ساری آپ کو پتہ ہے آئٹمز ہیں، تو ان کی جو ہے وہ ضرورت کوئی مطلب ہے کسی خاص وقت پہ جا کے پڑتی ہے، کوئی زیادہ مطلب ہے وہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ انجن کافی عرصہ چل جاتا ہے. یہ آج تھا ہمارا انجن جب سٹارٹ میں آپ کا کمزور ہو جاتا ہے یا دھواں مارنا شروع کر دیتا ہے تو اس وقت آپ کو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. انجن کا تقریباً جو ہیڈ سلنڈر کا سامان ہے ٹوٹل اس کے میں نے آپ کو کور کر دیا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو کافی ساری چیزوں کا پتہ چل گیا ہوگا. اب آپ مستری کے پاس جائیں گے تو مار نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. تو اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آپ کو انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی. آپ ہمارے ساتھ جس طرح پیار محبت اور چاہت سے ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ آپ کو مزے کی ویڈیو دکھاتے رہیں گے. جن دوستوں نے پہلی دفعہ ویڈیو دیکھی ہے، چینل پہ نئے آئے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر آپ ہم سے آن لائن سامان منگوانا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے، اسی پہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں. کیش آن ڈیلیوری ہم نے شروع نہیں کی. اگر کسی دوست کو آن لائن سامان چاہیے تو ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کرے، ہم آپ کو بل بنا کے دیں گے، آپ کو پیمنٹ ایڈوانس بھیجنی ہوگی اور ہم آپ کو سامان پارسل کر دیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.